علی محمد علی دینا جو مکھی علی دینا اسنی 17931881 کے بیٹے تھے، کراچی کے ایک معروف ٹھیکیدار تھے۔ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر چمڑے اور کھالوں کا کاروبار کرتے تھے جو برما تک پھیلا ہوا تھا۔ علی محمد ایک بااثر شخصیت تھے جن کے برطانوی افسران کے ساتھ قریبی تعلقات تھے، نیز وہ محمد راؤ جی 18301897، سر کریم ابراہیم 18401924 اور خلیج فارس کے دیگر ممتاز افراد کے بھی دوست تھے۔ جب مستقبل کے بادشاہ جارج پنجم نے 1905 میں ولی عہد کے طور پر کراچی کا دورہ کیا تو علی محمد نے اپنی ذاتی خرچ پر انہیں گارڈن کے علاقے میں واقع پنجی بھائی کلب ہاؤس میں مہمان بنایا۔ سندھ کے کمشنر نے ان کی مہمان نوازی کو 1905 میں گزٹ آف سندھ میں سرکاری طور پر تسلیم کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے 19 مارچ 1908 کو ولی عہد کے اعزاز میں ایک استقبالیہ بھی دیا جس میں 500 مہمان شریک ہوئے۔ وہ کمیونٹی کے امور میں بھی فعال رہے، جن میں شامل ہے 12 عوامی فرقے کے خلاف ایک قانونی مقدمہ دائر کرنا جو ریمپارٹ رو کے ایک پلاٹ کے حق میں تھا، اور یہ مقدمہ 1912 میں بعد از وفات اسماعیلیوں کے حق میں فیصلہ ہوا۔ وہ عوام میں الو سیٹھ کے نام سے مشہور تھے اور 1910 میں وفات پا گئے۔ علی محمد نے 3 شادیاں کی۔ ان کی پہلی بیوی سے 4 مارچ 1884 کو کراچی میں بیٹا علی دینا پیدا ہوا۔ دوسری بیوی سے ان کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئے، جبکہ تیسری بیوی سے 2 بیٹے عباس اور حسن علی پیدا ہوئے۔ علی دینا نے ابتدائی تعلیم کراچی کے سندھ مدرسہ اسکول سے حاصل کی اور پھر اپنے والد کے کاروبار میں شامل ہو گئے۔ 1900 میں علی دینا علی محمد نے زینب سے نکاح کیا جو ڈاکٹر داتو مکھی رمضان اسماعیل وفات 1939 کی بیٹی تھی۔ یہ نکاح امام کی موجودگی میں ہوا۔ علی دینا 26 جون 1905 کو کراچی میں قائم ہونے والے نو تشکیل شدہ خوجہ پنجی بھائی کلب کے پہلے اعزازی سیکریٹری بنے اور بعد میں اس کے صدر بھی منتخب ہوئے۔ 1906 کے آخر تک وہ کراچی میونسپل کارپوریشن کے کونسلر منتخب ہوئے۔ جب 1 جولائی 1908 کو کراچی کی پہلی اسماعیلی لائبریری خوجہ پنجی بھائی لائبریری قائم ہوئی تو علی دینا اس کے پہلے صدر بنے، ڈاکٹر داتو مکھی رمضان اسماعیل نائب صدر، مبلغ حسینی پیر محمد اعزازی سیکریٹری اور کماڈی حسین العراقیہ رکن مقرر ہوئے۔ امام نے 1909 میں علی دینا کو اسماعیلی کونسل میں مقرر کیا اور اسی سال انہیں آئین ساز کمیٹی میں بھی شامل کیا گیا جس کا کام ضابطے اور قوانین ترتیب دینا تھا۔ 1910 میں وہ اسماعیلی کونسل کے اعزازی سیکریٹری مقرر ہوئے۔ جنوری 1912 کو امام نے علی دینا علی محمد اسنی کو الجا کے خطاب سے نوازا۔ اسماعیلی کونسل کے اعزازی سیکریٹری کی حیثیت سے انہیں 17 فروری 1912 کو کراچی میں خوجہ پنجی بھائی کلب میں امام کے سامنے خوش آمدیدی خطاب پیش کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اسی دن دوپہر کے وقت امام کے کلب کے دورے کے دوران علی دینا نے نئے بیت الخیال کی عمارت کے منصوبے پیش کیے۔ امام نے ڈیزائن کا جائزہ لینے کے بعد عمارت کی بنیاد کی مضبوطی کے بارے میں دریافت کیا، جس پر علی دینا نے یقین دہانی کرائی کہ بنیاد مضبوط ہے۔ اس کے بعد علی دینا نے عطیہ دینے والوں کے نام پیش کیے: علی دینا علی محمد رحمت اللہ لال جی بمبے اور محمد جعفر کرم علی نے ہر ایک نے 10,000 روپے دیے، جبکہ وارث محمد ریمو اور مکھی محمد عبداللہ گوادر نے 500 روپے فی کس عطیہ کیا۔ امام نے ان سب کو دعائیں دیں اور اگلے دن عمارت کی بنیاد رکھی۔ علی دینا نے 1 ستمبر 1913 سے اسماعیلی سپریم کونسل کراچی کے صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دینا شروع کی۔ ابتدا میں ان کی مدت 1 سال کے لیے نئے قوانین کے تحت مقرر کی گئی تھی، لیکن امام نے ان کی مدت میں توسیع کرتے ہوئے 29 اگست 1915 تک بڑھا دی۔ بعد ازاں وہ 1 ستمبر 1917 سے 29 اگست 1918 تک دوبارہ صدر مقرر ہوئے اور ستمبر 1917 تک ان کی مدت میں مزید توسیع کی گئی۔ جب کونسل نے ان کی خدمات پر مبنی سالانہ رپورٹ امام کو پیش کی تو امام نے یورپ سے ایک مبارکبادی تار کے ذریعے ان کی خدمات کو سراہا۔ اپنے والد کی طرح علی دینا اپنی سخاوت کے لیے مشہور تھے۔ انہوں نے سیکولر تعلیم کو فروغ دینے کے لیے ہر سال اپنے والد کی یاد میں طلبہ کو انعامات دیے۔ 1918 میں دوستوں کے تعاون سے انہوں نے کراچی کے کھارادر جماعت خانہ کی اوپری منزل تعمیر کروائی۔
جب امام نے 15 مئی 1918 کو کراچی کا دورہ کیا تو علی دینا نے جماعت خانہ کی توسیع کے لیے دوسری منزل بنانے کی تجویز دی، جس پر 45,000 روپے لاگت کا اندازہ تھا، اور انہوں نے خود 15,000 روپے عطیہ کیے۔ انہوں نے ذاتی نگرانی میں اس منصوبے کی تعمیر مکمل کروائی اور یہ عمارت 30 جون 1919 کو افتتاح کے لیے تیار ہوئی۔ ان کی اہلیہ زینب اور بیٹی بھی سماجی خدمت میں سرگرم تھیں۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران زینب نے سندھ ویمنز برانچ کے تحت ریلیف فنڈ میں کام کیا۔ 1916 میں جب بمبے کے گورنر اور مسز ولمنگٹن نے کراچی کا دورہ کیا تو کراچی کے کمشنر کی اہلیہ مسز وسٹر پانی نے زینب کو منتخب کیا کہ وہ فریئر ہال میں منعقدہ استقبالیہ میں مسز ولمنگٹن کو گلدستے کی شکل کا لاکٹ پیش کرے۔ بعد میں جب لارڈ ولمنگٹن مدراس کے گورنر بنے تو ان کی اہلیہ نے زینب کو جنگی خدمات کے اعتراف میں ایک بروچ تحفے میں دیا۔ 18 جنوری 1919 کو علی دینا نے کراچی کے گارڈن جماعت خانہ کی اوپری منزل کا سنگ بنیاد رکھا، جس میں 700 اسماعیلی افراد موجود تھے۔ بھائی اعتمادی بھولا کھیمانی 18601922 اور میر علی کھیمانی وفات 1941 نے تعمیر کے لیے 30,000 روپے عطیہ کیے، جبکہ علی دینا نے منصوبے کی نگرانی کی اور تعمیراتی سامان مہیا کیا۔ امام نے 21 جنوری 1919 کو کینز، کان سے ٹیلی گرام کے ذریعے پدری دعاؤں اور مبارکباد کا پیغام بھیجا۔ تعمیر مکمل ہونے پر امام نے 9 جولائی 1919 کو پیرس سے ایک اور پیغام بھیجا، جس میں عطیہ دہندگان کے لیے دعائیں اور افتتاحی تقریب پر خوشی کا اظہار کیا گیا۔ مارچ 1919 میں برٹش انڈیا کی حکومت نے علی دینا کو اعزازی سیکنڈ کلاس مجسٹریٹ مقرر کیا۔ 21 اپریل 1919 کو انہوں نے نوجوان کھوجا اسماعیلی کٹھاواڑی متر منڈل 1912 میں قائم شدہ کی جانب سے قائم کردہ نائٹ اسکول کی افتتاحی تقریب کی صدارت کی۔ 30 اپریل 1919 کو اسماعیلی خواتین ورکنگ کمیٹی نے زینب کو ان کی خدمات کے اعتراف میں ایک تقریب میں خراج تحسین پیش کیا، جو گارڈن ایریا میں منعقد ہوئی اور جس میں سندھ کے کمشنر کی اہلیہ مسز لارنس بھی شریک ہوئیں۔ 3 مئی 1919 کو علی دینا نے آغا خان والنٹیئر کور اور ریڈنگ روم کی بنیاد رکھنے کی تقریب کی صدارت کی۔ جب مئی 1919 میں افغانوں نے برٹش انڈیا پر حملے کیے تو 4 جون کو علی دینا کی صدارت میں ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں کراچی کے اسماعیلیوں نے بادشاہ جارج پنجم سے وفاداری کا اعلان کرتے ہوئے ان حملوں کی مذمت کی۔ قراردادیں وائسرائے گورنر بمبے اور کمشنر سندھ کو روانہ کی گئیں۔ وراث بندلی قاسم 18751956 اور علی دینا اپنی سخاوت کے لیے مشہور تھے۔ راجن ڈفسا نے ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے 27 اگست 1919 کو بمبے سے شائع ہونے والے رسالے اسماعیلی ستپنت پرکاش میں ایک نظم شائع کی۔ جب امام 2 مارچ 1920 کو بمبے پہنچے تو کراچی کے وفد نے، جس میں وراث بندلی قاسم، الجا علی دینا اور دیگر رہنما شامل تھے، ان سے کراچی کے دورے کی درخواست کی۔ کراچی، مکران کوسٹ اور سندھ سے تقریباً 40 نمائندوں کو امام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ بعد ازاں علی دینا نے بمبے میں ایک اجتماع کی صدارت کی، جس میں انڈیا کھوجا اسماعیلیہ کانفرنس کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا تاکہ تعلیم اور فلاح و بہبود کو فروغ دیا جا سکے۔ امام کے 10 اپریل تا 6 مئی 1920 کے کراچی کے دورے کے دوران امام نے علی دینا کے اس منصوبے کی تعریف کی، جس میں وہ اپنے والد کی یاد میں لڑکیوں کا اسکول قائم کرنا چاہتے تھے۔ اس منصوبے کی کل لاگت 60,000 سے 70,000 روپے تھی، جس کا آدھا حصہ علی دینا نے خود دیا، جبکہ باقی حکومت سے گرانٹس کے ذریعے حاصل کیا گیا۔ امام نے فرمایا کہ علی دینا کے خاندان کی 3 نسلیں مثالی خدمت انجام دے چکی ہیں۔ یہ اسکول علی محمد مکھی علی دینا کھوجا اسماعیلیہ گرلز اسکول کے نام سے 11 مئی 1926 کو قائم ہوا، جس میں ابتدا میں 87 طالبات داخل ہوئیں، بعد میں تعداد 224 تک پہنچ گئی۔ امام نے اس اسکول کے لیے سالانہ 3,000 روپے عطیہ فرمائے، جس میں کراچی میونسپل کارپوریشن اور سندھ ایجوکیشن بورڈ نے بھی مالی معاونت کی۔ برٹش حکومت نے 1 جنوری 1921 کو علی دینا کو خان صاحب کے خطاب سے نوازا، اور 1921 میں سندھ حکومت نے ایم اے جنا روڈ کے ایک حصے کو ان کے نام پر علی دینا علی محمد روڈ قرار دیا۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں 26 اگست 1921 کو وراث بندلی قاسم نے ایک ضیافت کا اہتمام کیا، جس کی صدارت ڈاکٹر ایس جی حاجی
वफात 1924 में की। 1925 में ब्रिटिश इंडिया ने उन्हें फर्स्ट क्लास एजाजी मजिस्ट्रेट मुकर्रर किया। 1925 में गुजरात के पाटिड्डी कत्ल केस में इस्माइलियों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ अली दीना ने कराची में एक एहतिजाजी जलसा मुनक्किद किया, जिसमें 2500 अफराद ने शिरकत की। वो 17 अप्रैल 1928 से 25 जुलाई 1935 तक तीसरी मुद्दत के लिए सुप्रीम काउंसिल के सदर रहे और 1933 में कराची रिकरेशन क्लब के सदर बने। दिसंबर 1933 में उन्होंने सिंध के एक वफद की क़यादत करते हुए बम्बे में इमाम की खिदमत में मेहमानी पेश की और कराची के दौरे की दरखास्त की। कारोबारी मुश्किलात के बाद इमाम ने अली दीना को अगस्त 1935 में नैरोबी मुंतकिल होने का मशवरा दिया। इमाम के तारुफी खत के साथ जब वो वहां के गवर्नर, जो इमाम के रिश्तेदार थे, के पास पहुंचे तो उन्हें VIP प्रोटोकॉल दिया गया और वो कई सरकारी तकरीबात में शरीक हुए। 28 अक्टूबर 1935 को मोम्बासा के आगा खान हाई स्कूल में पीर सब्जले के एजाज में होने वाली ज़ियाफत में भी अली दीना ने शिरकत की और इसी माह अफ्रीकन प्रोविडेंट फंड सोसाइटी लिमिटेड के क़याम में अहम किरदार अदा किया। बरतानवी हुकूमत ने उनकी खिदमात के एतराफ़ में 1936 के आखिर में उन्हें राय के खिताब से नवाजा। नैरोबी में उन्होंने अपने तामीराती कारोबार को दोबारा कायम किया और साथ ही कम्युनिटी की खिदमत का सिलसिला भी जारी रखा। अगस्त 1952 में 68 साल की उम्र में वो नैरोबी में इंतकाल कर गए। उनके पसमानदगान में 2 बेटे शामिल थे, जफर अली, जिनके बेटे मोहम्मद अमीन मिर्जा और करीम हैं, और सुल्तान अली, जिनके बेटे अली मोहम्मद और करीम हैं।